لیکن جب ضیاء الحق نے یہ امینڈمنٹس کی ہیں جس کا ذکر ابھی طاہرہ نے کیا ہے 295C اور ABC اور 298، یہ جب امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس کے بعد سے اس قانون کا بہت زیادہ مس یوز ہوا ہے. اور دیکھیں اب بات یہ ہے کہ اس وقت یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے اور ہم سول سوسائٹی سے کب سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس قانون کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اس کو رپیل نہیں کر سکتے تو اس کے اندر امینڈمنٹ کریں. ہم سب کو مل کے جدوجہد کرنی ہے کہ اس ملک سے ایسے کالے قوانین جو ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے جن کو استعمال کر کے جو ہے لوگوں کی زندگیوں کو جو اس طرح سے عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ہم سب لوگ جو ہیں مل کر متحد طریقے سے آواز بھی. یہ حوالے میرے پاس ہیں، آخری سانس تک ذمہ داری ہم پر ہے. ہم تحقیق کے بہانے کسی کو گستاخی نہیں کرنے دیں گے. ہم اعلان ڈنکے کی چوٹ پر جس فورم پر کوئی بلائے گا ہم یہ ثابت کریں گے کہ 295C ایمانی قرآنی خدائی مصطفائی قانون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے، اسما بنت مروان نے گستاخی کر دی. حضرت عمیر نابینا سے ابھی تھے، نابینا، مگر فیصلہ کر لیا کہ گستاخ کو مار کے سرکار کو سلامی پیش کروں گا. بدر سے واپسی ہو رہی ہے، نظر مانی تھی وہ پہنچیں گے تو اتنے میں اس کا سر اتار چکا ہوں گا. نابینا بندہ معذور ہوتا، گھر کسی کا، علاقہ کسی کا، مدینہ شریف کی نواحی بستی. حضرت عمیر کو پتہ چل گیا کہ آج محبوب تشریف لا رہے، لہذا رات چلے گئے اس کے گھر کے اندر اور جا کے باقاعدہ آواز دی اسما کو تاکہ میں نابینا ہوں کسی اور کو ہی نہ مار جاؤں. مارنا اس کو ہے جس کا جرم ہے. ہم اس اندھا دھند کاروبار کے مخالف ہیں جو بزدل خود کشوں نے اس ملک کے اندر دھنی رچا رکھی ہے. عاشق رسول صرف مجرم کو مارتا ہے اور باقی کو کچھ نہیں کہتا. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی اور کو ہی قتل کر کے چلا جاؤں. آواز دی، وہ عورت بولی تو آواز پہچانی. بچے کو دودھ پلا رہی تھی، بچہ چھین کے چھاتی سے جدا کیا، اس کے سینے پہ تلوار رکھی. حوصلہ دیکھو خدا کے شیر کا. کسی کا گھر رات کا وقت سینے پہ تلوار رکھ کے دبایا. جب 2 ٹکڑے ہو گئے نعرہ لگایا کہ میں نے قرض اتار دیا ہے. عہد نبوی، عدل کا عروج، انصاف کے تقاضے پورے. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اس کو قتل کیا ہے، واپس مدینہ شریف پہنچے ہیں تو نماز فجر کی جماعت ہو رہی تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، قربان جائیں جو ان کے لیے نکلے تو وہ اس کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، پتا ہے کہ کون جا رہا. سلام پھیرا، حالانکہ حضرت عمیر نے تو مشورہ ہی نہیں کیا تھا، دوسری روایت کے مطابق پوچھا ہی نہیں تھا. فرمایا اقتلت اسما بنت مروان، کیا تم اسما بنت مروان کو مار آئے ہو؟ تو کہا نام، ہاں میں مار آیا ہوں. اب حوصلہ بڑھا کہ چلو پوچھے بغیر کیا تھا، اب اس کو کلیئرنس کروا لوں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اسے مار کے کوئی جرم تو نہیں کیا؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، ما اخطأت بل نصرت اللہ ورسولہ. تم نے جرم نہیں کیا، تم نے رب کی بھی مدد کی، رب کے نبی کی بھی مدد کی ہے. بل نصرت اللہ ورسولہ. عمیر تم نے رب کی بھی مدد کی، رب کے نبی علیہ السلام کی بھی مدد کی. رب ذوالجلال پاک ہے کہ اس کی کوئی مدد کرے. لیکن یہاں چونکہ کہا تھا انا کفینا کا، نبی بدلہ ہم آپ لیں گے، محبوب بدلہ ہم لیں گے، اور کام سونپ دیا عمیر کو. حضرت عمیر رب کی لگائی ڈیوٹی پوری کر کے گئے ہیں تو دربار رسالت سے انعام کیا ملا ہے؟ رب غلطی نہیں کی، تم تو اتنے عظیم ہو، تم نے رب کی بھی مدد کی ہے، رب کے نبی علیہ السلام کی بھی مدد کی ہے. مسجد نبی شریف میں منظر عجیب بن گیا. صحابہ تازہ تازہ انعام لے کے آئے تھے بدر سے، سکینہ کا نزول، اور بدر کی میں اللہ کی جو رحمتیں، جو رب نے حدیث کے لفظ ہیں کہ جھانک کے دیکھا بدر والوں کو، اتنے اجر پا کے آ کے صحابی. مگر یہ جملہ سنا تو رشک آ گیا عمیر پر، بڑے بڑے صحابہ کو رشک آ گیا. حضرت عمیر کو اس کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام. اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. کیا رشک آیا، کیا رشک آ گیا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ بول دیا، انظروا الی ھذا الاعمى، دیکھو اس نابینے کو، تسرع فی طاعت اللہ، رب کی اطاعت میں کتنی سپیڈ لگا کے آگے نکل گیا ہے۔ یہ تھا وہ انداز جو ادھر حضرت عمر کہہ رہے تھے اور ادھر علامہ اقبال جیسے کہہ رہے تھے ترکھان دا منڈا بازی لے گیا۔ کہاں گزر گیا نابینا، اتنی عزت پا گیا، اتنا آگے نکل گیا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے نابینا مت کہو۔ اس لمحے سے پہلے جب غازی ممتاز کا وہ کردار مرز وجود میں نہیں آیا تھا، وہ صرف ماں کا پیارا تھا، صرف اس کے ساتھ چند بندے پیار کرتے تھے، صرف باپ کا پیارا تھا، آج ملت کی آنکھ کا تارا بن گیا ہے۔